رحم الله وقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين على القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة البقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: خالق الناس مخالفة فإن متم معها بقوا عليكم وإن عشتم حنوا عليكم. صلى الله عليه محمد سب سے پہلے تو یہ تاریخ میں گرمی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور اس گرمی میں آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے. یہ ذکر حسین علی السلام اللہ علیہ سے عشق ہے اور مرحوم کا بھی اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کھنچ کر آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اس مرحوم کے لیے جن کے سارے ثواب کی مجلس ہے کہ اللہ رحمت نازل فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجلس کا اعلان 8 بجے تھا تو اس وقت تو مجلس ختم ہو جانا چاہیے تھی، لیکن ابھی جو ہے شروع ہوئی ہے، میری نوبت ابھی آئی ہے. تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں محفل اور مجلس جو ہے 2 سلسلہ تھا. ایک سلسلہ تمام ہوا ہے اب یہ جو ہے، اور الحمدللہ یہ اچھا لگا کہ اچھے اشعار مفید اشعار پڑھے گئے. جو ابھی ہمیں لکھنؤ میں رہتے ہیں تو لکھنؤ میں اور لکھنؤ کے اطراف میں ایک طرح کی بیماری آ گئی ہے کہ ایمان کے اشعار کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ شرک آلود اشعار بھی شامل کر دیے جاتے ہیں. جہاں مومنوں کی تعریف ہوتی ہے وہاں پر مصریوں کی بھی تعریف ہونے لگتی ہے. تو الحمدللہ یہاں اشعار جو ہے وہ آلودہ نہیں تھے، محفوظ تھے اور خوبصورت اشعار تھے اور اچھے انداز سے پیش کیے گئے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. برادران کو ہمارے برادر آخری شعر پڑھ رہے، شعر تو مجھے یاد نہیں رہ جاتا لیکن مطلب جو اہم ہوتا ہے تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر 2-4 لوگ بھی ہوں تو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ ہر قوم میں لازم ہے کہ 2-4 لوگ پوری قوم کو بیدار کرنے کے لیے رہیں. لیکن بیدار کرنے کا مطلب عام طور سے یہ سمجھا گیا ہے کہ جتنا چیخ کر کوئی بات کہی جائے اتنے لوگ بیدار ہوں. تو یہ غلط فہمی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے. چیخ چلا کر کان کے پردوں کو تو تھوڑا اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، معذرت بھی کی جاتی ہے کہ معاف کیجیے گا میں نے آپ کے سما خراشی کی ہے. تو ایک جملہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں چونکہ پہلی مجلس سے بھی آپ کو آشنا کر دینا ضروری ہے کہ آپ کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ ایسا نہ لگے کہ آپ کچھ اور انتظار کر رہے ہو میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں. تو یہ کہنا ضروری ہے کہ مجلسیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک مجلس ہوتی ہے جو لنگس کے پاور سے پڑھی جاتی ہے، یعنی پھیپھڑے کی طاقت سے، اور آپ لوگ انشاءاللہ اسی مجلس کی عادت سننے کی عادت ہوئی ہوگی.
لیکن ایک مجلس وہ ہوتی ہے جو ذہن کی طاقت سے پڑھی جائے. اور قومیں جو ہے لنگ سے بیدار نہیں ہوتی ہیں، ذہن سے بیدار ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات میں ایسے افراد حتمن ہیں، بیدار ہیں. کبھی ایسی بستی میں یہ مرکز ہے، یہ اللہ خانہ ہے، یہ لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے، یہ گرمی کی پرواہ نہ کیے بغیر عشق حسین ابن علی سلام اللہ علیہ یہاں تک آنا ہے، تو یہ بیداری کا ثبوت ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم اس طرح سے بیدار ہو کہ کم ہوں لیکن سب سے بلند، تھوڑے سے ہوں لیکن بلند ہوں، ہر لحاظ سے عزت مند ہوں، علم کے میدان میں بلند ہوں، عزت کے میدان میں بلند ہوں، اخلاق کے میدان میں بلند ہوں. ایک گھر ہو لیکن کم سے کم اگر 40 گھر تک اذان کی آواز کی بات کی جاتی ہے تو اخلاق کا اثر تو 40 سے دور تک جاتا ہے. انسان کے کردار کی تاثیر ملکوں کی سرحدوں کو بھی پار کر جاتی ہے. اور اس کا ایک نمونہ بھی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی اور ملک میں ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، اور ہزاروں کلومیٹر دور بھی لوگوں کے دل غمگین ہوتے ہیں. بغیر تفریق مذہب و ملت کسی بھی سیاسی پریسیڈنٹ کے جنازے میں ابھی تک پوری تاریخ میں ابھی تک اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوا ہے جتنا پچھلی تاریخ میں ہوا. لیکن کیوں ہوا ہے؟ اس لیے نہیں ہوا کہ سر پہ امامہ تھا، اس لیے نہیں ہوا کہ لباس تھا. اس کے پہلے بھی کئی امامے والے آئے جو خیانت کر کے چلے گئے. آپ لوگوں کو بہت زیادہ نہیں اندازہ ہوگا، لیکن ایران میں جو پچھلے چند مہینے پہلے حجاب کا مسئلہ اٹھا تھا تو ایک امامے والے ہی کی خیانت کا نتیجہ تھا جو پریزیڈنٹ بھی تھا. لیکن ایران میں ابھی تک 45-46 سالوں میں 8 پریزیڈنٹ آئے ہیں. پہلا تو سب سے بڑا خائن تھا جو بھاگ گیا، بنی صدر، آپ نے نام سنا ہوگا، اور ابھی فرانس میں وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے. دوسرا صدر شہید رجائی تھے جو صدر کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا. تیسرے صدر رہبر انقلاب تھے جو ابھی رہبر ہے، پہلے صدر تھے اور اب رہبر ہے. اور اس کے بعد حاشی رفسنجانی تھے، پھر خاتمی تھے وہی جنہوں نے قوم کو پردے کے خلاف اکسایا. ویسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سر پہ امامہ ہو لیکن مکتب اور آئیڈیالوجی کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہاں کوئی بھی یہ معیار نہیں ہوگا کہ لباس کیسا ہے، جگہ کیسی ہے. انسان کا اعمال اور کردار اور اخلاق ہے جو دور تک تاثیر پہنچاتا ہے. اور عزیزوں، میں ایک جملہ جلدی سے، چونکہ میں نے مجلس تو مختصر پڑھنی انشاءاللہ تعالیٰ، خدا کرے آپ بھی آمین کہتے ہیں کہ تاکہ یہ بات جو ہے مکمل ہو جائے، صحیح ہو، مختصر مجلس ہو. لیکن مختصر مجلس کے لیے ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. میرے ملاقات کے کلام کا ایک جملہ اور حکمت کا جملہ، وزڈم کا جملہ، کہ جس میں پہلے حدیث کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور قرآن کی بہت اہم آیت ہے تو تھوڑا اس کا بھی، اور یہ جملہ بھی بہت ہے. امام فرماتے ہیں کہ خالق الناس مخالطً، لوگوں میں اس طریقے سے مل جل کر رہو. لوگوں میں، یہ نہیں کہا کہ صرف مومنین میں، یہ نہیں کہا کہ صرف جو ہے اپنی قوم میں، یہ نہیں کہا کہ شیعہ ہے تو شیعوں میں، یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے تو مسلمانوں میں. کیا خالق الناس، ناس جب آتا ہے تو آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے نا، رب الناس، الہ الناس. الناس یعنی تمام انسان، تمام انسانوں کے درمیان میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی قوم و قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، لوگوں میں اس طریقے سے رہو کہ ان متم ماہا بکو علیکم، اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں، گریا کریں. اب یہ دائرہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک محلے، ایک گاؤں کی حد تک کوئی رہتا ہے تو کم سے کم اس گاؤں اور محلے کی حد تک لوگ اسے یاد کرے. 2 سال 4 سال ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں میں کہ 80 سال 90 سال گزر جانے کے بعد بھی نسلوں میں کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان اس گاؤں میں، اس محلے میں ایسا تھا. اور یہاں بھی ایسے لوگ حتماً ہوں گے.
یہ مرحوم کے سارے صاحب کی مہندی سے ان کا بھی ذکر میں نے سنا، جبکہ میں یہاں نہیں آیا اس سے پہلے سنا تھا. تو یہ صفات انسان میں ہوتے ہیں، یہ امیر المومنین کا فرمانا ہے. اور یہ وہاں سے بھی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں، پچھلے ہفتے میں سمجھ لیجیے 7-8 دنوں میں 2 لوگوں کے مرنے کی خبر آپ کے درمیان میں آئی ہوگی. ایک ماں کے مرنے کی خبر اور ایک بیٹے کے مرنے کی خبر. ماں ایسی کہ جس کا بیٹا موجود ہے، اور بیٹا ایسا کہ جس کی ماں موجود ہے، اور ان کا ہم سے کوئی بھی نہ ملک کا رابطہ ہے، نہ کوئی قومی رابطہ ہے، نہ پڑوسی کا رابطہ ہے، نہ شہر کا رابطہ ہے، نہ محلے کا رابطہ ہے، نہ خاندان کا رابطہ ہے، لیکن بہت سارے دل پسیجے. کیوں؟ اس لیے کہ اور تو کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ایمان کا رابطہ ہے، اخلاق کا رابطہ ہے، کردار کا رابطہ ہے. اس لیے ابھی پچھلے دنوں میں ایک ماں کا انتقال ہوا جس کا بیٹا سید حسن رسول اللہ. تو اس ماں کو سلام کہنے کے دل چاہتا ہے کہ جس نے ایسے بیٹے تربیت کیے کہ جس نے باطل طاقتوں کو سرنگوں کر دیا. ایسی شکست بھی ہے، یہ تاریخی شکست. یہ قرآن میں طالوت و جالوت کا ذکر ہے یہاں پر، وہاں پہ کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اللہ کے اذن سے چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑی طاقتوں پر غالب آ جاتے ہیں. تو یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا اذن ہو اور اللہ پر ایمان ہو، اگر یقین ہو اور حق کے لیے انسان کھڑا ہو، تو چھوٹے چھوٹے گروہ بھی بڑی بڑی طاقتوں کو کس طرح سرنگوں کرتے ہیں. آپ نے پچھلے 8 مہینوں میں بہت ساری خبریں سنی ہوں گی. 8 مہینہ ہونے والا ہے، 7 جون کو 8 مہینہ ہو جائے گا. پچھلے 8 مہینوں میں بہت ساری خبریں سنی ہوں گی، لیکن آئندہ انشاءاللہ 7 دنوں میں ہی یا 17 دنوں میں، 1 مہینے میں بہت ساری بھی اور بھی خبریں سنیں گے کہ آپ بہت تھوڑے سے گروہ، چھوٹے چھوٹے گروہ، کمزور لوگ بڑی بڑی طاقتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کرتی ہوئی نظر آئیں گے. لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر. وہی طاقت جو قرآن نے جس کو یہ کہا، قرآن نے کہا کہ ایک آیت ہے قرآن کی جو ہمارے درمیان میں کم پڑھی جاتی ہے. ابھی میں خالی آیت پڑھ کے ترجمہ کروں گا، ابھی موضوع نہیں بنا رہا ہوں، لیکن آپ یہاں پہ الحمدللہ مفید علماء موجود سے استفادہ کریں. قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کیا اس کا غور کریے گا. دیکھیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، خمس دینا، زکوٰۃ دینا، یہ سب واجب ہے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن ایک چیز اور بھی واجب ہے جو قرآن نے واجب قرار دیا ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا جاتا. تو آج اگر یہ آیت آ جا رہی ہے تو اس پر تھوڑا غور کریے گا. قرآن کہتا ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے طاقت حاصل کرو. اب آپ بھی تھوڑا حیرت پڑیں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے نماز پڑھو، نہیں، زیادہ نہیں. زیادہ پڑھو گے تو آگے روکا جائے گا. قرآن ہی روکے گا، قرآن ہی آگے روکے گا. نہیں بس ہو گئی نماز، خطبہ بھی سن لیا، نماز بھی پڑھ لی، اب یہاں سے نکلو. مسجد میں آ کے بیٹھ نہ جاؤ کہ جمعے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے. چھٹی ہمیں یہاں پہ نہیں، لیکن بہرحال اسلامی ملکوں میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے نا. لیکن چھٹی کے دنوں میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اب تم نے چند باتیں غور سے سن لی ہیں، اچھی باتیں خطبے کی شکل میں، وہ بھی بہت طولانی نہ ہونے پائے، نماز بھی پڑھ لی ہے. تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب نماز تمام ہو جائے تو بیٹھ کے کبھی اور بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھ لیں، آج جمعہ ہے، اتنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اتنا قرآن پڑھنا، نہیں، کچھ نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، بس ہوگی نماز. یہ نہیں کہ جتنا ہو سکے آج جمعہ ہے نماز ہی پڑھتے رہو، نہیں، نکلو یہاں سے. بعض اوقات ایسے جاگے مکروہ ہے. شرح نے شہید ثانی رحمۃ اللہ شیخ اصل کتاب شہید اول کی ہے، لیکن شہید ثانی نے اس کا شرح بیان کی ہے. وہاں پر ہمارے یہاں تمہارا آتا نہیں، برادر اہل سنت کے اس کی بہت تاکید بھی ہوتی ہے کہ کچھ اوقات ایسے کہ جہاں پر نماز پڑھنا یہ نہیں، چلو دل چلے نماز پڑھ رہے، یہ کیا نماز پڑھنے کا مقصد ہے؟ نکلو کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے نکلو. تو نماز کے لیے نکل، جتنا ہو سکے اتنا نماز پڑھو. رسول اللہ بھی
رسول اللہ کا دل تڑپتا تھا، اللہ کی بندگی میں اتنا شوق تھا، اتنا عشق تھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں یہ رات بھر نماز نہیں چلے گی. میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن آپ جا کے قرآن میں پڑھیے گا کیا رات بھر نہیں، آپ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پوری رات نماز نہیں پڑھنا. رات میں کچھ حصہ آپ آرام کریں، در جسم لے، یا تو اب قرآن وضاحت کرتا ہے یا رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے زیادہ یا آدھے سے کم. تو اس کو علماء نے کہا کہ جب ٹھنڈک کی رات ہے تو آدھے سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ کے لیے ہم لوگ ٹھنڈک کی رات ہے تو بستر پہ رکھیں، رسول اللہ کے لیے آدھے سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈک کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے تو آدھی رات سے زیادہ بھی عبادت کر لیں گے تو پھر بھی آرام کرنے کا ٹائم مل جائے. گرمی کی رات ہے تو آدھی رات سے کم عبادت کرے کیونکہ بھائی آرام کرنا ہے. یا یہ کہ اگر بیچ کی رات ہے تو آدھی رات جو ہے یہ تفصیل سے قرآن میں. رسول اللہ کو بھی نہیں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ کو روزہ بہت زیادہ پسند تھا، گرمی کا روزہ پسند تھا. امیر المومنین کو گرمی کا روزہ بہت زیادہ پسند تھا، لیکن یہ نہیں کہ گرمی کا روزہ پسند ہے تو سال بھر روزہ رکھیں گے. رسول اللہ روزہ رکھنے لگا فرشتہ کبھی کم کریں، رسول اللہ نے کم کیا. پھر دوبارہ فرشتہ نے اور کم کریں، رسول اللہ نے اور کم کیا. اب یہ آپ لوگ نہ سمجھے کہ ماہ رمضان کا روزہ کہ آپ لوگ بھی کم کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں، ماہ رمضان میں کوئی کمی نہیں، چاہے جتنی بھی آگ برس ہوگی چاہے جتنا وہ واجب ہے. لیکن رسول اللہ مستحب روزے بہت رکھتے تھے، تو اور کم کریں. اور 3 مرتبہ میں آ کر رسول اللہ سے روزہ کم کرائے گا، اور کم رکھے ہے نا. جب زیادہ خرچ کرنے لگا نہیں یہ نہیں اتنا ہاتھ نہیں کھول دو کہ کچھ بچے ہی نہیں، نہ ہاتھ کو بالکل باندھ کے رکھو، ولا تبسطوا کل البسط، نہ ہی پورا ہاتھ کھول دو کہ گھر میں کچھ بچے ہی نہیں، یہ بھی نہیں ہے. ہر جگہ کہا گیا کہ نہیں سب چیز کا ہو تھوڑا سا سنبھال کر، نماز تھوڑا کم، روزہ تھوڑا سا سنبھال کر. خرچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے خرچ کرو، اچھا ہے، صرف جیب ہی میں رکھو، کچھ خرچ بھی کرو، لیکن تھوڑا یہ اپنے بچوں کو بھی دیکھو، پڑھائی لکھائی دیکھو، فیس دیکھو، دوسری چیزیں دیکھو. لیکن ایک چیز کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے حاصل کرو. وہ کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. دیکھیں میں ایسی مجلس ہرگز نہیں پڑھوں گا کہ آپ کو تعریف کرنے کا موقع ملے. جی ہاں، پہلے آپ ہماری باتوں سے اندازہ ہو گیا نا کہ لنگ والی مجلس نہیں ہے. لنگس والی مجلس میں آپ کو تعریف کرنی پڑے گی. لیکن جب تھوڑا سوچنے والی بات ہوگی تو آپ کو اگر صرف سوچ لیں گے تو میرا بھی حق ادا ہو گیا، اور میرا حق کی کیا حیثیت ہے، ممبر کا حق ادا ہو گیا. کیونکہ ممبر کے ایک جملے میں ممبر کے معنی بتا دوں. ممبر کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنے کا آلہ اور وسیلہ. بلند کرنے کا وسیلہ اگر ممبر کہا جائے، اور اگر منبر کہا جائے، یہاں اگر منبر بھی کہتے ہیں تو منبر کے معنی ہوگے بلند کرنے کی جگہ. تو یہ منبر پر آنے والے ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم کو اوپر تو کر دیا، بلند کر دیا قوم ہے تو خوش ہوتے ہیں. یہ ہم کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں اس لیے بلند کیا گیا ہے تاکہ یہاں بلند ہو کر پوری قوم کو بلند کیا جائے. یہ لازم ہے. قوم بلند، جو قوم چیخنے چلانے سے بلند نہیں ہوگی، قوم واہ واہ اور بہت زیادہ تعریف سے، ٹھیک ہے واہ واہ ہم روک نہیں رہے ہیں، کبھی ہمیں روک دیا لوگ پریشان ہونے لگے تو روکے نہیں. یہ جذبات ہوتے ہیں انسان کے، اور سب سے اچھی واہ واہ یہ کہ انسان کے سبحان اللہ، اور میرے لیے نہ کہے اللہ کے لیے اللہ کی حمد ہے، مجھے نہیں چاہیے، ہے نا. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ انسان سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے. یہ تہذیب کی جو پہلے تھی اب زیادہ واہ واہ میں بدل گئی. اور مجھے وقت تو نہیں ہے لیکن بتاؤں واہ واہ کہاں سے ہوا؟ واہ واہ بتاؤں، چلے بتا دیتے ہیں. کبھی کبھی واہ واہ کیا جاتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو اس کی ایک مثال ملتی ہے. کہاں تاریخ میں معلوم ہے، تاریخ میں پہلا جو بڑا تاریخی واہ واہ ہوا ہے وہ غدیر کے میدان میں ہوا ہے. پتا ہے؟ نہیں پتا آپ کو، کیونکہ مولوی لوگ تھوڑا ترجمہ الگ کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں بخن بخن لکا یا امیر المومنین یا مولا، بخ بخ کے معنی تو واہ واہ، بخ بخ کے معنی مبارک نہیں ہے. جو مبارک کے لیے عربی میں الگ سے لفظ ہے، بارک اللہ تبارک اللہ یہ کہا جاتا ہے. مبارک خود عربی لفظ ہے،
تو اگر مبارک کہنا ہو کیا کہا جائے گا؟ کہ مبارک ہو، بارک اللہ کہا جائے گا. لیکن بخن بخن یعنی کیا؟ واہ 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 واہ، آپ تو میرے مولا ہو گئے. لیکن مولا کو مولا کبھی نہیں مانا. اس وقت جب بخ بخ کیا جا رہا تھا تب بھی مولا کو مولا نہیں مانا گیا. تو بخ بخ کہنے کے بجائے باتوں کو مان لیا جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اہم ہے، لیکن میں جلدی سے تھوڑا سی عمران کہنے جا رہا ہوں. لیکن کبھی اگر پھر ایسی وجہ سے سن کے مجھے جلدی لوگ بلاتے نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی پھر آنا ہوا تو شاید میں تھوڑا سا 2-3 منٹ میں ایک بہت سنجیدہ بات کہوں گا. لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی پہلے مرحلے میں بتا آپ کو مشکل میں ڈال دوں تو اچھا نہیں ہے. تو میں کیا کر رہا تھا، واپس پلٹ کے آتے ہیں، واپس پلٹ کے یہاں پہ آتے ہیں کہ ایک ماں کا انتقال ہوا جس نے ایسا عظیم بیٹا پیدا کیا کہ جس نے سپر پاور، جو کمزور طاقت، تھوڑے سے لوگ، ابھی 22 ارب ملکوں میں یمن اور لبنان تقریباً سب سے کمزور ملک ہے. سب سے لبنان کے لیے مضبوط تھا لیکن ابھی بالکل کمزور ہو گیا، بہت زیادہ اقتصادی لحاظ سے. لیکن اقتصادی اور مالی کمزوری اہم نہیں ہے اگر طاقت ہو. کون سی طاقت؟ سب سے پہلے ایمان کے بعد. اب میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بحث اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اس پہ تھوڑا غور کریے گا، کیونکہ ساری بات مجلس میں نہیں ہو جائے. کچھ باتیں ایسی جس پہ آپ غور کریں. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا بھی استطاعت ہو، یعنی جتنا بھی ممکن ہو. حج کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم استطاعت حاصل کرو تاکہ حج کرنے جاؤ، یہ نہیں کہا. اگر ہو جائے تو واجب میں چلے جانا ہے نا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ حج کرنے واجب جائے کہ جس کے پاس استطاعت ہو جائے. لیکن استطاعت کرنا، پیسہ کمانا، یہ بھی واجب ہے حج کے لیے. کمی 6 لاکھ کمائے کہ حج میں واجب نہیں ہے، کرو اچھی بات ہے، لیکن وہاں واجب نہیں ہے حج کے لیے پیسہ کمانا. لیکن یہاں طاقت حاصل کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے جتنا بھی ممکن ہو اتنا تم طاقت حاصل کرو. کیوں حاصل کرو؟ اور ان رباط الخیر، وہ زمانے میں گھوڑے تھے، ان سب کو بھی حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہا قرآن نے، یہ غور کریے گا. اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس طاقت آ جائے تو دوسروں پہ ظلم کرو، طاقت آ جائے تو پڑوسی کو پریشان کرو، طاقت آ جائے تو دوسری قوموں کو پریشان کرو، طاقت آ جائے کہ میں تو مسلمان ہوں دوسرے مذہب کے لوگوں کو ہم پریشان کریں. نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ ترحبون به عدو اللہ وعدوکم. طاقت اس لیے حاصل کرو کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے اسے لڑو نہیں، لیکن اس کے دل میں خوف ہے. یہ خوف ضروری ہے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. یہ خوف ضروری ہے. دشمن کے دل میں خوف بٹھانا یہ لازمی ہے. ابھی ہم دشمن کے موضوع پہ نہیں جاتے ہیں، ہم بہت آسانی سے ہر ایک کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، وہ غلط ہے. ذرا سا بھائی سے اختلاف تو بھائی دشمن ہو گیا، پڑوسی دشمن ہو گیا. نہیں، دشمن کا معیار فقط ایک ہے. اس کے لیے قرآن میں، معاف کیجیے، قرآن میں تو آیتیں ہیں لیکن روایتوں میں، حدیثوں میں پورا چیپٹر ہے کہ دشمنی کس کے لیے ہو. حبا للہ و بغضا للہ، کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو وہ اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی بھی کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے لیے پورا چیپٹر ہے، بڑا چیپٹر ہے، بہت زیادہ روایتیں ہیں. آپ ضرورت ہوگی تو مولانا سے کہیے کہ آپ سنیے، یہ چیزیں سننے کی ہیں. چونکہ ابھی ہماری مجلسوں میں ذاکروں کی باتیں زیادہ سنی جاتی ہیں اور حدیثیں تھوڑا کم سنی جاتی ہیں، تو اچھا دھیرے دھیرے مزاج بدلیں گے. آپ تھوڑا واہ واہ کم کرنا شروع کریں گے تو مولانا بھی سوچیں گے ایسی باتیں پڑھیں کہ زیادہ ہنگامہ نہ ہو، لوگ غور کریں، سنیں. تو کیا حبا للہ و بغضا للہ، محبت بھی. ہم 1445 سال گزر جانے کے بعد، امیر المومنین کی شہادت کے 1445 سال گزر جانے کے بعد امیر المومنین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہماری تربیت صحیح ہوئی تو ہم فوراً کہیں کہ امیر المومنین سے محبت کرتے اللہ کے. اللہ کا بندہ ہی ایسا تھا، اللہ نے فضیلتیں ہی اتنی دی تھی. ہم رسول اللہ سے عشق کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ سے عشق بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے.
ہم 35-36 سال گزر جانے کے بعد یہ تو معصوم ہستیاں ہیں، یہ تو بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک مگر ہمارے لیے بہت ہی عظیم امام خمینی سے عشق کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی رشتہ ہے، کوئی خاندانی مسئلہ ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے۔ اگر عشق اور دشمنی اللہ کے لیے ہو جائے تو ہر ایک کو دشمن بناتے نہیں پھریں گے، پڑوسی یہ فلاں، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو رسول اللہ کو دشمن سمجھتے تھے، انہوں نے رسول اللہ نے ان کو دشمن نہیں بنایا۔ وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ انہیں نجات دینا چاہتے تھے۔ وہ رسول اللہ کی جان لینا چاہتے تھے، رسول اللہ انہیں اللہ اکبر جنت تک پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ مزاج تھوڑا بدلنا پڑے گا، تبھی ہم اس صحیح مزاج تک پہنچیں گے۔ حسین ابن علی کو جو تلواریں سجا کر شان رکھ کر دھار رکھ کر آئے تھے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے، امام نے شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو مسلسل خطبے دیے ہیں، وہ خطبے اس لیے تھے کہ یہ جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں، اس میں سے اگر کوئی نکل کر جنت میں آنا چاہے تو میں اسے راستہ دکھا دوں۔ یہ میرے قتل کی نیت سے آئے ہیں، لیکن میں انہیں جنت لے جانا چاہتا ہوں۔ اور کم سے کم 32 لوگوں کو حسین ابن علی نے عصر عاشور تک جنت کا راستہ دکھا دیا۔ ہمارے ایک کا ذکر ہوتا ہے جو بہت مشہور تھے، پہلے ہی سے تھے، امام سے رابطے میں تھے، جناب حر اور سپہ سالار تھے، اس لیے ایک کے نمونے کے طور پر ذکر کر لیتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ تعداد 32 لوگوں کی ہے جو شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین ابن علی کے عمر صاحب کے لشکر سے نکل کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے رہے اور شہادت دیتے رہے۔ اسی لیے شہداء کی تعداد دو طرح کی، ایک تعداد جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 72، لیکن انشاءاللہ آپ سب کو جو ہے زیارت نصیب ہو فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ اب تو جائیں گے تو اب آپ کو کہیں جا کے مقتل کی کتابیں پڑھیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں، وہ تو آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ ویڈیو کم سے کم نہ بھی جائیں، انشاءاللہ سب کو نصیب ہو تو آپ جا کے گنج شہیداں کو اٹھا کے دیکھ لیں گے۔ گنج شہیداں میں شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ 72 سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی شہیداں شہداء جو دوسری جگہوں کے طرف میں، تو وہ کیوں ہے؟ 72 وہ تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ آئے تھے، وہ مشہور تعداد، لیکن ایسے لوگ بھی آتے رہے جو امام کے خطبوں کا اثر ہوتا رہے، وہ آئے تھے جہنم کے لیے، امام نے انہیں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ تو امام کی راہ پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ہر ایک کو جہنم میں بھیجنے کی فکر نہ کریں، بلکہ جو جہنم میں جا رہے ہیں انہیں پکڑ کے نکال کے جنت کی طرف لے کے جائیں۔ یہ تھوڑا مزاج بدلنا پڑے گا، یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ راستہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے۔ جنت جہنم کے سب کو خوش ہونا، جہنم بھیج کے ہم بہت ساری چیزوں میں خوش ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ ہو گئی کہ جب تک ہمیں تاریخ نہیں مزہ نہیں آتا۔ اب کچھ چیزیں اتنی غم کی چیزیں ہیں لیکن اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو یہ غم کی چیز ہے یا خوشی کی چیز؟ رسول اللہ کو جنگ کے درمیان میں چھوڑ کر کچھ لوگ چلے گئے، تو یہ تو نہایت دل پھٹ جانے والی چیز ہے۔ تھوڑی دیر اپنے آپ کو رسول اللہ کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں، تھوڑی دیر اپنے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ امیر المومنین پہ کیا گزری اس وقت جب لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کے لیے ضروری تھوڑا سا مزاج میں تبدیلی آئے، اور تبدیلی آئے گی تبھی قومیں بلند ہوں گی۔ تو اس طرح سے زندگی گزاریں، میں جلدی آگے بڑھ جاؤں، اس طرح سے زندگی گزاریں کہ مر جائیں تو لوگ یاد رکھیں۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم زندہ ہو تو لوگوں کو تم سے ملنے کا شوق، دل چاہے کہ ملیں۔ یہ نہیں ہو کہ ادھر سے آتا ہوا دکھائی پڑا تو گلی میں داخل ہو گئے، سامنا نہ ہونا، اور کسی نے فون کیا تو کہا نہیں میں تو باہر نکل کے جا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ زندگی سے ہوتا ہے، یہ طرز زندگی سے ہوتا ہے۔ انسان اس طرح کی طرز زندگی اپنائے۔ اور عزیزو، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، سننا اسی لیے واجب اور لازم ہے تاکہ ان فضیلتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو محبوب بناتے جائیں۔ جب تک انسان کے اندر فضیلتیں نہیں ہوتی،
لیکن فضائل سننا کیوں لازم ہے؟ جنت کے لیے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ فضائل سننا کیوں لازم ہے، فضائل بیان کرنا کیوں لازم ہے؟ یہ نہیں کہ ابھی فضائل سنیں ابھی ہماری جنت طے ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ فضائل سنیں تو فضائل اپنے اندر پیدا کریں، جب فضیلتیں پیدا ہو جائیں گی تو جنت لازم ہو جائے گی۔ جنت نتیجہ ہے لیکن طریقہ کیسے وہ جاننا ضروری ہے۔ فضیلتیں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ فضیلتیں یعنی کیا؟ یعنی کوالٹیز، یعنی ویلیوز، یعنی انسان میں ویلیوز۔ ایک انسان اگر اس کے اندر ویلیوز نہیں ہے، اگر کوالٹیز نہیں ہے، اگر فضیلتیں نہیں ہیں، اگر اقدار نہیں ہیں، اگر قدریں نہیں ہیں، میں زیادہ سخت نہیں بچتا ہوں عام طور سے، اگر یہ نہیں ہے تو وہ انسان زندہ ہے، کھا پی رہا ہے لیکن مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ کیونکہ ایسا مرا ہوا انسان ہے جس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے، جس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، جس کا بھائی، اگر فضیلتیں ہوں گی تبھی خوش ہوگا۔ اگر انسان میں کوئی فضیلت ہی نہ ہو تو بیٹے بھی کبھی کبھی باپ سے خوش نہیں ہوتے کہ میرا باپ کیسا باپ ہے۔ دوسرے کے باپ کو کہے تو آپ کا باپ تو کتنا اچھا ہے، لیکن میرا زبان سے نہیں کہہ پاتے لیکن دل میں تو گزر رہی ہوتی۔ تو کس وجہ سے انسان محبوب ہوتا ہے؟ محبوب ہونے کا ایک نسخہ میں قرآنی بتا دوں، قرآنی نسخہ ہے، آمادہ ہے آپ لوگ؟ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، سورہ مریم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ودا یعنی مودت، ودا کا لفظ سے صرف مودت بنا ہوا ہے، فارمولا ہے۔ اس فارمولے میں کچھ لوگ بہت ہی عظیم ہیں جن کو ہم الحمدللہ ذکر کرتے ہیں اور فخر ہے ہمارا کہ ہم اہل بیت سے ہمارا رابطہ ہے، رسول اللہ سے رابطہ ہے، امیر المومنین سے عشق ہے، لیکن فارمولے سب کے لیے ہوتے ہیں، فارمولے کہیں محدود نہیں ہوتے۔ امام باقر اسلام نے حدیث اور قرآن کی آیتوں کو محدود نہیں، قرآن کی آیتوں کو محدود نہیں کرتے۔ اگر محدود کر دیں گے تو اس سے ہدایت جو ملنے والی ہے اس سے محروم ہو جائے گا انسان، کہ بھئی یہ منافقوں کے لیے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، یہ کافروں کے لیے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، یہ تو اہل بیت کے لیے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، تو اگر ممبر پہ پڑھ لیا ہے۔ نہیں، وہ آیتیں جو اہل بیت کے لیے ہیں وہ بھی تمہارے لیے بھی ہیں۔ کس طرح سے؟ اہل بیت اس کے سب سے بلند معیار ہے، لیکن اس کی کچھ روشنی تو خود بھی حاصل کرو۔ مثال دے دو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا آپ بچہ آپ کا چھوٹا بچہ آپ سے پوچھے کہ روشنی کیا ہوتی ہے، لائٹ کیا ہے، تو آپ ابھی رات میں کیا کہیں گے؟ مثلا دن میں پوچھے بچہ چھوٹا سا کہ لائٹ کسے کہتے ہیں، روشنی کسے کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو سورج چمک رہا ہے نا، یہ لائٹ ہے۔ پھر دوسرا بچہ رات میں آگے پوچھے کہ لائٹ کیا ہے، ابھی تو سورج نہیں دکھ رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ جو دیکھو جو لائٹ جل رہی ہے وہ لائٹ ہے۔ پہلے زمانے میں یہ روشنی، یہ جو چراغ جل رہا ہے وہی لائٹ ہے۔ تو کیا صبح میں جو کہا تھا دن میں، ابھی رات میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں نا۔ ہم ابھی طالب علموں والا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہتے کہ آپ کی بلا وجہ 2-3 جملوں کے لیے وقت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہمارے مقولہ تشکیک، یعنی کیا؟ یعنی کسی چیز کا کم اور زیادہ ہونا، لیکن سب کے اوپر وہ صادق آئے گا۔ صادق آنے کا یعنی اگر کہیں گے ٹیوب لائٹ ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اگر چاند لائٹ ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اگر کہ سورج لائٹ ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ تو جو قرآن کی آیتیں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہیں تو وہ سورج کی طرح سے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ فضیلتیں اس پہ اہل بیت رسول اللہ سورج کی طریقے سے ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک دیا تو بناؤ تاکہ روشنی سے مل جائے۔ جیسے کہ شعر پڑھ کے کردار سے ملے ہے، صرف بخن کہنا کافی نہیں ہے، جب تک نہ ملے تب تک ٹھیک ہے کمی زیادتی رہے گی۔ یہ ٹیوب لائٹ کبھی سورج نہیں بن سکتی، اور سورج کی روشنی میں ٹیوب لائٹ پتہ ہی نہیں چلے گی، لیکن ہے تو وہ ہونا لازم ہے عزیزو۔ تو جتنی بھی آیتیں پڑھی جائیں فضیلتوں کی تو وہاں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی جوڑے۔ ابھی آیت سنیں، قرآن کہتا ہے کہ 2 چیزیں چاہیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں میں مودت ڈال دیتا ہے۔ 2 چیزیں چاہیے، کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف 2 چیزیں، کیا؟
ایمان اور عمل صالح، ایمان اور کردار، ایمان اور فضیلتیں، ایمان اور ویلیوز، ایمان اور اقدار، جتنے بھی عمل صالح ہیں، ایمان اور اخلاق، ایمان اور عشق، جتنے بھی ویلیوز ہیں، دو چیزیں ہوں، اگر یہ دو چیزیں انسان میں موجود ہیں تو سیجعل الرحمن کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ فارمولہ سب کے لیے ہے کہ اگر دو چیزیں انسان میں موجود، ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، ویلیوز بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں، اقدار بھی ہیں، کوالٹیز بھی ہیں، تو حتماً لازمی طور پر اس کی محبت لوگوں میں آ ہی جائے گی۔ حتیٰ لوگ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اس کا مذہب کیا تھا، اس کا دین کیا تھا، یہ کس قبیلے کا تھا، یہ کس خاندان کا تھا، بنانے والے اس ہمارے کو بنا کے چلے گئے، جس کے سال سوال کی مجلس سے وہ چلے گئے، ممکن لیکن پڑوسی ممکن ابھی بھی تعریف کرے، کیوں کرے گا؟ قانون وہی دو ہی ہے، ایمان ہے یعنی بھروسے مند ہے، ایمان ہے، اب ایمان کی بہت ساری قسمیں ہیں، بلند درجے کے ایمان، اللہ پہ ایمان، رسول اللہ پہ ایمان، اہل بیت پہ ایمان، حق پر ایمان، قرآن پہ ایمان، یہ ایمان کے سارے درجات ہیں۔ لیکن ایمان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ ایسا ایمان کی جو بھروسے مند ہو جائے انسان، ایمان کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں ایسا ہو جس پر بھروسہ کیا جائے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بیوی بھی شوہر پہ بھروسہ نہیں کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو بچے بھی بھروسہ نہیں کریں کہ پتہ نہیں میری فیس جمع ہو پائے کہ نہیں ہو پائے گا، ضروری ہے۔ اور عمل صالح، اگر یہ دو چیزیں انسان میں جمع ہو جائیں تو قرآن یہ وعدہ کرتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ دیر نہیں، سین جو آتا ہے جلدی، بہت جلد اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت نہیں مودت ڈال دے گا۔ اور دلیل ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایمان و عمل صالح جب اتنی بلندی پہ پہنچ جائے کہ امیر المومنین ہو جائے تو 1445 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ محبتیں کم کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن محبتیں بڑھتی ہیں، حکومتیں کوشش کرتی رہی، آج بھی حکومتیں کوشش کر رہی، اس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کوشش کر رہے تھے، آج امریکہ کوشش کر رہا ہے، جرمنی کوشش کر رہا ہے، آل سعود کوشش کر رہے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن محبتیں گھٹی نہیں گھٹی، کیونکہ فارمولہ ہے تو ہوگا، ایمان و عمل ہے تو ہوگا۔ بھئی ہمارا امام خمینی سے کیا رابطہ ہے، حسن نصر اللہ سے کیا رابطہ ہے، رہبر انقلاب سے کیا رابطہ ہے، شہید رئیسی سے ہمارا کیا رابطہ ہے، شہید قاسم سلیمانی کو شہادت کے 2 سال گزرے لیکن ان کے جنازے میں عراق و ایران میں ملا کے 3 کروڑ لوگ آئے، کیوں آئے، کس بنیاد پر آئے؟ اس لیے کہ شہید ہو گئے، شہید تو بہت سارے لوگ ہو گئے، لیکن 2 چیزوں کا ثبوت ہے، ایمان کا بھی ثبوت اور عمل کا بھی ثبوت۔ اور عمل فقط نماز روزہ ہی نہیں ہے، جی ہاں، ہر وہ چیز جو انسان کو بلند کرے، جو قوم کو بلند کرے اور جس کا فائدہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اللہ اکبر، کیا ایسا عمل کہ جس کا فائدہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، وہ بھی عمل اچھا ہے کہ انسان اچھے کام کرے لیکن اسے اپنے لیے کرے، لیکن جتنا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی عمل کا دائرہ عظیم ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہاں پر میں ایک خوبصورت حدیث اور سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے لگ رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ لوگ اتنی نہیں ہے کہ ائمہ کی حدیثوں سے اتنا زیادہ اٹیچمنٹ پڑھے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی ایک حسرت ہے، حدیث سے پہلے یہ حدیث امام رضا علیہ السلام یہ بلکہ حضرت دعا فرمائے، امام نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدا احیا عمرنا، اللہ رحمت کرے اس انسان پر، مولوی نہیں کہا، یہ کام صرف مولانا لوگ نہیں، عبدا کسی بھی بندے پر اللہ اس بندے پر رحمت کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ اگر اتنی سی حدیث ہوتی تو آپ اپنے اعتبار سے کہہ دیتے کہ جو جتنا زیادہ شور کر دیا اہل بیت ہم نے امر زندہ کر دیا، کتنے شعر پڑھے، کتنی خطابت کی، کتنا اشرا پڑھا، زندہ ہے نہیں۔ راوی نے پوچھ لیا کیسے آپ کا امر زندہ ہوگا، کیسے زندہ ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے اور اسے لوگوں کو سکھائے۔ یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو سکھائے، یہ نہیں کہ جو فرش اعضاء پہ آئے تو انہیں کو سکھائے۔ ابھی اس میدان میں ہم سب پیچھے ہیں کہ ابھی اہل بیت کے علوم کو ہم لوگوں تک نہیں پہنچا پائے،
تو وہ ہمارے عمل کو زندہ کرنے والا ہے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو سمجھ لیں تو سب ہماری اتباع کریں گے. سب، یہ نہیں کہ مومنین، یہ نہیں کہ مسلمان. جو اچھی باتوں کو ہر ایک مانتا ہے، بس پہنچانے کا مسئلہ ہے کہ ہم نے پہنچایا کتنا ہے. تو اچھی باتیں بھی ہر ایک کو پسند ہیں، اچھے لوگ بھی ہر ایک کو پسند ہے. اور اچھے لوگ کب ہوتے ہیں؟ جب دو چیزیں ہوں، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح. اور عمل صالح کو آسان لفظوں یعنی ویلیوز، یعنی فضیلتیں، یعنی کوالٹیز، وہ جتنی پیدا ہوتی چلی جائیں گی وہ مر جائے گا لیکن محبوب رہے گا. اور اگر فضیلتیں نہیں ہوں تو انسان یہیں پر زندہ رہے گا اور لوگ بیزار ہوں گے. اور وہ انسان یہی مر چکا ہے کہ جس سے لوگ بیزار ہو. جس سے لوگ یہاں پہ بیزار ہوں گے تو کیا فرشتے وہاں قیامت میں بڑے خوش ہوں گے کہ آؤ تمہارے استقبال کر رہے ہیں. لوگ اچھا لگتا ہے کہ ہر ایک سے کہہ دیا جائے کہ تم مرو گے تو امیر المومنین تمہارا قبر میں انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس لائق بنے تو کہ امیر المومنین انتظار کر رہے ہیں. امیر المومنین ہر ایک کو لے جا کے کھڑا کر دیا امیر المومنین انتظار کر رہے ہیں. امیر المومنین کے سارے معیارات اور کرائٹیریاز وہی ہیں جو قرآن میں درج ہیں. ہم کتنا بھی اپنا دین قرآن سے الگ کر لیں لیکن امیر المومنین کا دین اور رسول اللہ کا دین ایک لمحے کے لیے قرآن سے جدا نہیں ہوتا. معیار سارا وہی ہوگا، کرائٹیریا وہی ہوگا. تو عزیزو بس یہاں پہ بات میں کہہ چکا. جلدی سے ایک مطلب اور عرض کر دوں، اور واقعی مجلس پرانی نہیں ہونا چاہیے. کہ قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی شروع میں. قرآن کہتا ہے کہ مومنین تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن مومنین میں کچھ لوگ ہوتے ہیں مرد. اب یہ آیت بھی شاید آپ نے نہ سنی. من المومنین رجال، مومنوں میں کچھ مرد، سب نہیں، سارے مومن کو مرد. ٹھیک ہے، داڑھی واڑی سے اور چہرے سے، اور بعض لوگ مرد ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ بیوی کے دھوس جمانے اتنے مرد ہیں. تو ہمارے انڈین کلچر کا مرد ہونا اور ہے، قرآنی مرد ہونا اور ہے. انڈین کلچر یعنی نوابوں والا مرد اور ہے، زمینداریوں والا مرد اور ہے، جی ہاں، دھوس جمانے والا مرد اور ہے، اور قرآنی مرد اور ہے. قرآنی مرد کون ہے؟ قرآنی مرد وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. مرد بھائی اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. اور کیسے سچ کیا؟ کیسے؟ ابھی میں جملہ علم پڑھوں گا کہ مرد کسے کہتے ہیں. کیسے سچ کیا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. تو مرد وہ ہیں جنہوں نے اس طرح سے اللہ کے وعدے کو پورا کیا کہ کچھ لوگ تو شہید ہو گئے اور جو شہید نہیں ہوئے. اب یہاں پہ آپ اپنے آپ کو تولے، آپ غیر امام انتظار کر رہے ہیں لیکن تولے یہاں اس جملے سے پتہ چلے کہ مرد کتنے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ احساس کمتری کے شکار ہو، انفرٹی کے کمپلیکس نہیں میں تو مرد نہیں. نہیں، اس لیے کہ ابھی تک نہیں ہے تو آج سے مرد بن جائے. آج سے موقع، ابھی موقع ہے. جو داڑھی دیکھ کے اور بھیانک چہرہ دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ مرد. وہ جملہ میں پہلے کہہ دیں پھر اس کی وضاحت کرتا. امیر المومنین کے سامنے امیر المومنین کا لشکر بیٹھا ہوا تھا. کون؟ ہم جیسے لوگ نہیں، امیر المومنین کا لشکر بیٹھا ہوا تھا. اسے امیر المومنین مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجالا، اے مردوں کی شکل والے لوگ لیکن مرد نہیں. اشباہ یعنی شبیہ، یعنی مردوں جیسے شبیہ تو ہو، شکلیں تمہاری تو مردوں جیسے. یا اشباہ الرجال آج جا کے بہت ہی عظیم خطبہ ہے. ظاہراً میں نے دیکھا نہیں تھا، ظاہراً 27 نمبر خطبہ ہے، اس سے ایک آگے پیچھے ہوگا، دیکھ لیجیے گا. یا بہت ہی عظیم الشان خطبہ، یا اشباہ الرجال ولا رجالا، تمہاری شکلیں تو مردوں جیسی ہیں لیکن مرد نہیں. کیوں مرد نہیں ہو؟ جب تم آپس میں باتیں کرتے تو ایسا کرتے سے پہاڑ توڑ دو گے، لیکن جب دشمن کے سامنے آتے ہو مرد کہاں پتہ چلے گا؟ جب دشمن کے سامنے خوفزدہ ہو جائے، جب دشمن کے سامنے ڈرنے لگے، جب دشمن کی طاقت کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اب تو ہمیں کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا،
اب تو ہمیں جا کے درباروں میں حاضری دینی ہی پڑے گی، اب تو ہمیں درباروں کا ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ ایک جملہ جان لے دو، شیعت تاریخ میں کبھی درباروں تک نہیں گئی، دربار ضرور شیعت تک آئے، یہ فرق ہے۔ شیعہ علماء کبھی بھی تاریخ میں درباروں تک نہیں گئے، دربار بھلے چل چل کر شیعہ علماء تک آیا۔ تو جب انسان میں ایمان نہیں ہوتا اور عمل صالح کی کمی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ دشمن کی طاقتوں سے گھبرا جائے، ڈر جائے، اور جو ڈر گیا، جو گھبرا گیا، وہ اس کو امیر المومنین آج بھی کہیں گے کہ تیری شکل تو مردوں جیسی ہے لیکن مرد نہیں۔ یا اشباہ الرجال، جو امیر المومنین کا کلام تو صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے نا، جب تک امیر المومنین کا نام ہے اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک امیر المومنین کا نام رہے گا۔ ہماری دنیا کی بات ہے، باقی ساری دنیا کہاں کہاں ہے وہاں پہ وہ تو ہمیں اتنا نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ہر جگہ ہے۔ تو امیر المومنین جب تک ہے یہ کلام بھی رہے گا۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو کم دیکھ کر گھبرانے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ مرد نہیں، جس کے پاس ایمان ہے وہ تو کبھی گھبراتا ہی نہیں، وہ کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، جو اللہ صلی اللہ علیہ سوچا نہیں کہ سن لیں، لو تظاہرت العرب علی، کیا لو تظاہرت العرب علی، اگر پورا عرب، العرب یعنی پورا عرب، اگر پورا عرب میرے مقابل میں آ جائے تلواریں لے کے، لما واللہ تو میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ بھیڑ نہیں دکھاؤں گا۔ صرف ممبر پر چیخنا چلانا مرد ہونے کا دلیل نہیں، مرد ہونا ہے تو قاسم سلیمانی کی طرح سے دشمن کے مقابل میں جانا پڑے، اور وہاں جانا ہوگا جہاں پر ہر طرف خطرہ ہے۔ 2006 میں جب جنگ ہو رہی تھی، جوان لوگ شاید ان کو آشنائی نہیں ہو، اس وقت جب ہر طرف خطرہ تھا، قاسم سلیمانی ایران سے پرواز کر کے بالکل مرکز میں پہنچے، اور وہ جا کے آپ ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں کہ بتایا کہ جب ٹارگٹ کر لیا تو اس پر تو اسلحہ وغیرہ اتنا نہیں تھا، لیزر کے ذریعے سے ٹارگٹ کر لیا کہ حسن نصر اللہ یہاں پر موجود ہیں، اور جہاز ہیلی کاپٹرز آ گئے تھے، تو کس طرح سے بچا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ شہید وہاں اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا تاکہ حیدر کو لیڈر کو بچائے۔ اور یہ لیڈر بھی وہ ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حسن نصر اللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کو 1998 میں شہادت پیش کی۔ 1998 میں انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی، میں گیا ہوں وہاں پر جا چکا ہوں نام میں، جنہوں نے شہید، تو وہ لوگ جب بیٹا جوان شہید ہو گیا تو آ کے بیٹے کی جب نماز میت پڑھنے لگے، اس کے بعد گفتگو کروایا کہ آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ کتنے ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شہادت پیش کی ہے، لیکن آج میں بھی ان میں شامل ہو گیا کہ جس کا بیٹا شہید ہوا۔ روتے نہیں، گریہ نہیں کرتے۔ ہم نے خود ویڈیو کیمرے کے ذریعے 2014 میں دیکھا ہے کہ جب شہید سید، معاف کیجیے گا شہید ابھی نہیں ہے لیکن زندہ شہید ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہی شہید ہوتے ہیں، جیسے قاسم سلیمانی کے لیے رہبر نے زندگی یہ زندہ شہید ہے، ویسے نائجیریا کی زمین، افریقہ کی ایک زمین میں جو آج زندہ شہید ہے، جس نے اپنے 6 بیٹوں کی شہادت پیش کی ہے، اور ایک دن میں 3 بیٹوں کو شہید کیا گیا، ایک دن میں ٹارگٹ کر کے فوج نے شہید کیا۔ قدس کا دن تھا، اسی قدس کے لیے ریلی نکلی تھی، فلسطین کے لیے ریلی نکالی تھی، ایک دن میں ٹارگٹ کر کے 3 جوان بیٹوں کو جو روس میں اور چین میں پڑھائی کر رہے تھے وہ آئے تھے۔ عام طور سے ہمارے بچے بھی آتے ہیں لیکن عید کے دن آتے ہیں کہ عید ہے تو گھر پہنچیں گے، تو انہیں عید کرنے آنا تھا، لیکن ایسا آئے کہ عید سے پہلے روزہ قدس بھی پہنچ جائے مظلوموں کی آواز بننے کے لیے۔ تو قدس کی ریلی میں ان کے 3 بیٹوں کو شہید کیا گیا، اور وہ بوڑھا انسان اور بغل میں ماں بھی اور پیچھے لاکھوں کا مجمع، وہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، پیچھے لاکھوں کا مجمع رو رہا تھا، لیکن یہ بوڑھا مجاہد نہیں رویا، آج کا بلال نہیں رویا، نہیں رویا۔ آپ کو پتا ہے ابراہیم زرزاگی کے بارے میں جا کے پڑھیے گا کہ آج سے 40 سال پہلے نائجیریا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ شیعہ کیا ہے، جانتا ہی نہیں تھا،
لیکن ابھی الحمدللہ وہاں پر 1.25 کروڑ شیعہ ہیں، صرف اسی ایک انسان مجاہد کی ہے، 1.25 کروڑ۔ جب انقلاب آیا تو بڑا لمبا سفر کر کے کہاں سے، فلائٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس زمانے میں، تو کہاں گئے، افریقہ سے یورپ گئے، جرمنی گئے، وہاں سے ایران آئے، اور یہ امام خمینی اتنا بڑا انقلاب لے کے آئے، تب تو ہم یہی رہنا ہے، یہی پڑھنا ہے، امام خمینی نہیں، واپس جاؤ۔ تو واپس جاؤ اور جا کر اہل بیت کے دین کو آپ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس وقت سے امام خمینی کے ایک جملہ کہنے پر 1.25 کروڑ سے زیادہ ہے، 1.25 کروڑ چند سال پہلے کی بات، 1.25 کروڑ لوگوں کو، ہم لوگ مولوی 2 آدمی کو بھی بتا دیتے ہاں بھائی اہل بیت سے قریب کر دیا، بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف 1.25 کروڑ لوگوں کو شیعہ بنایا، 6 بیٹوں کی شہادت پیش کی، خود طرح طرح سے زخمی ہوا، بیوی زخمی ہوئی، علاج کرنے کے لیے نائجیریا سے ہندوستان تک بھی لایا گیا، طرح طرح کے مسائل تھے، لیکن کبھی بھی فخر نہیں کیا۔ کیوں؟ اور کبھی بھی ڈرے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو قرآنی مرد ہوتے ہیں وہ اللہ کے وعدے کو پورے کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس کو اچھا لگ رہا ہے، کس کو برا لگ رہا ہے، کس سے ڈرے کس سے گھبرائے، نہیں، اللہ کا وعدہ پورا۔ تو وعدہ کیسے پورا ہوا؟ اب یہ آخری جملہ سن لے، اور اپنے آخری منزل مجھے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ یہاں سمجھیں، یہاں سے پہچاننا تھا کہ ہم کتنے مرد ہیں اور آئندہ مرد بننا ہے کہ نہیں۔ تو ایک مرد وہ ہے گروہ کہ جو من قضا نحبہ، جو شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنی جان دے دی، ایک مرد وہ ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قرآنی مرد ہے، قرآنی مرد ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، ہاسپٹل میں وائرس سے، بیماری سے، ہارٹ اٹیک سے یوں ہی مر جانا، ایکسیڈنٹ میں مر جانا، لیکن ایسے مرنے کا مزہ ہی کیا ہے کہ یوں ہی ہاسپٹل میں ادھر ادھر مر گئے، تو جنازے میں چند لوگ آ جائیں گے۔ جب شیخ قاسم سلیمانی کی شہادت رہبر نے فرمایا کہ اس مجاہد نے اتنی 42 سال تقریباً 42 سال تک اتنا اخلاص اور خلوص کے ساتھ اہل بیت کے دین کی اور حق کی خدمت کی تھی کہ اللہ نے انعام کے طور پر یہ شہادت عطا کی۔ شہادت تو انعام ہے، اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کسی انسان کا انعام کیا ہو ہی سکتا ہے؟ ابھی یہ شہادتوں میں بہت افسوس ہوا لوگوں کو، لیکن عزیزو، اہل بیت کے مکتب میں اتنی صلاحیت ہے کہ ایک قاسم سلیمانی چلے جائیں تو سینکڑوں کو پیدا کریں، ایک رئیسی شہید ہو جائے تو سینکڑوں رئیسی کو پیدا کریں۔ تو اہل بیت کا مکتب عظیم ہے، وہ پیدا کرتا رہے گا۔ اب اصل مسئلہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس مکتب سے ہمارا رابطہ کتنا ہے۔ فقط چند گھنٹے کی مجلس کا یا زندگی کا رابطہ؟ بھائی ایک مسئلہ حل کر لے کہ صرف فرش ازا سے ہمارا رابطہ ہے اہل بیت سے یا زندگی کا رابطہ ہے؟ اگر ایک مسئلہ حل کر لے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر فرش ازا تک صرف رابطہ ہے تو آئیں مجلس سنیں، واہ واہ کریں، تھوڑا سا ثواب بھی لیں، کچھ کھائیں پیئیں، تبرک لے چلے گئے، رابطہ ختم۔ پھر کس سے رابطہ؟ پھر باری پوری دنیا سے رابطہ، اہل بیت سے رابطہ ختم۔ لیکن اگر زندگی سے رابطہ ہو جاتا ہے تو دشمن کے مقابل میں بھی جاتا ہے اسی طرح سے، حق کے مقابل میں ساتھ رہتا ہے اسی طرح سے۔ پوٹین جیسا، پوٹین سمجھ رہے ہیں نا، روس کا صدر، اتنی بڑی طاقت کا صدر، قاسم سلیمانی کی ملاقات ہوئی، اور قاسم سلیمانی ایک لشکر کے کمانڈر، لشکر پورے لشکر کے کمانڈر بھی نہیں، بڑا لشکر ہے، اس کا ایک حصہ جو دوسرے ملکوں کے لیے اس کے کمانڈر، وہ گئے، اتنے بڑے صدر سے کسی کی ملاقات ہوئی، کیا کہے گا؟ ارے چھوڑو، تھوڑا ٹال دو، یہ کر دو، آگے بڑھ دو، وہ کر لیں۔ جیسے ہی ملاقات کے درمیان میں اذان کا وقت قریب ہوا، تاکہ تھوڑی دیر آپ اٹھے، میری نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، پھر میٹنگ جاری ہے۔ اب اتنے بڑے صدر سے، اتنی بڑے سپر پاور کے صدر سے کہہ رہا ہے کہ آپ میٹنگ روکیں، میں نماز پڑھتا ہوں، پھر میٹنگ ہوگی۔ اور پوٹین جیسا شخص وہ جا کے دوسرے کام میں مشغول نہیں ہو، وہیں بیٹھ کے دیکھتا رہا کہ انسان کر کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ ایک ہی نماز ہے جس میں ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے۔ کیونکہ یوں تو نماز سبھی پڑھ لیتے ہیں یہاں وہاں عیدگاہ میں فلاں فلاں، لیکن ایمان ہوتا ہے تو تینوں کے سامنے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو بڑے بڑے عہدوں کے سامنے نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایمان انسان کو پیدا کرتا ہے، ایمان اتنا عظیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میں نے اپنی بات تمام کر دی عزیزو، آخر کی ایک دو گزارش کر کے ایک ہی 2 منٹ میں
کہ یہ ساری تقریر، یہ مجلسیں، یہ اس لیے اس طرف ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اس سے تھوڑے صحیح لیکن طاقت بنے، انرجی بنے۔ حکم قرآن ہے، اور جب طاقت بن جائیں گے تو چھوٹے سے ہوں گے لیکن ساری دنیا کو سر جھکانا پڑے گا، ساری دنیا۔ اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ایک 8 کروڑ کا ملک اب اربوں والے بھی جا کے چین کی رابطہ کر رہا ہے، ہمارا ملک اچھا ہوا، انہوں نے بھی جا کے رابطہ کیا، نہیں اسرائیل کی بات چھوڑو، ہمیں یہاں رابطہ کیوں؟ ابھی یورپ بھی آئے گا، ابھی پوری دنیا میں امریکہ بالکل تنہا ہو جائے۔ اور اسرائیل کی حالت تو آپ نے دیکھی ہے، سی جی آئی اور سی سی آئی نے کیا کیا؟ ہم یہاں ممبر پہ بیٹھ کر نیلسن منڈیلا کی قوم کو سلام کہتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا قوم یعنی کون؟ کہ 57 مسلمان ملک ہوتے ہوئے کسی نے آ کر ظلم کے خلاف اتنی بڑی آواز نہیں اٹھائی، ایک سب چھوڑ کے ایران اور یمن تک کو چھوڑ کے، اتنے ملک اور بھی تو ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، اسلحہ ہے، یہ ہے، پیٹرول ہے، لیکن کس نے کیا؟ ادھر ساؤتھ افریقہ بالکل دنیا کے آخری حصے میں اس نے آ کر انٹرنیشنل کورٹ میں اتنی مضبوطی سے مقدمہ لڑا کہ ابھی جرمنی اور فرانس جیسا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو آئے اس کو پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ خادم الحرمین بہتر ہیں یا وہ نیلسن منڈیلا کی قوم کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، جو ظلم کے خلاف لڑ رہی ہے؟ یہ پورے اونٹ، پورے بکرے فرائی کر کے کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی طے کرنا عزیزو کہ ہم کس گروہ سے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے یا اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے ثواب مل جائے گی؟ تو نماز جو ہے وہاں مکے میں پڑھی جا رہی تھی، نماز مدینے میں پڑھنے والے بہت تھے، لیکن جب حسین ابن علی مکہ چھوڑ کے نکلے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کتنے نکلے؟ یہی طے کرنا ہے کہ نماز مکے کی مسجد میں بھی پڑھی جائے، لیکن اگر حسین ابن علی کو چھوڑ کے پڑھی جائے تو وہ نماز ذلت کی نماز ہو کے رہ جائے، بلکہ یزیدی نماز ہو کے رہ جائے۔ اس کے پیچھے حدیثیں موجود ہیں، میں اگر حدیث میں جاؤں تو بات غلامی ہو جائے گی۔ وعدہ ہے حسین ابن علی نے خود سنایا ہے یہ حدیث کہ اگر ظالم ظلم کر رہا ہو، میں حدیث میں نہیں جا رہا ہوں لیکن بس ایک خلاصہ کیا، اگر ظالم ظلم کر رہے ہوں اور کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے مکے میں ہو، چاہے خادم الحرمین ہو، اگر ظالموں کے سامنے کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو ان خاموش لوگوں کا انجام وہی ہوگا جو ان ظالموں کا انجام کان حقا اللہ ان یدخلہ مدخلا، اللہ کو یہ حق حاصل ہے اس خاموش انسان کو اسی جہنم میں لے جا کے ڈالے جہاں پہ ظالم کو ڈالے۔ تو ان مجلسوں سے فقط اتنا طے کر لیں کہ ٹھیک ہے، شاید ہم لوگ اس لائق نہیں کہ باطل کے خلاف لڑنے کے لیے جائیں، لیکن کم سے کم باطل کے خلاف آواز تو اٹھائیں، دل تو بولے، دل تو آمادہ ہو۔ اور یہ تربیت حسین ابن علی کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں کتنے کم ہیں۔ میں ایک شعر سے پھر مسائل میں آ جانا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر دوسرے ملک میں رہتے ہیں، انڈیا کے تھے لیکن دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، ہماری ملاقات ان سے تہران میں ہوئی تھی، اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، افتخار عارف نام ہے، آپ جائیں ڈھونڈیں گے آپ مل جائے گا۔ تو ان کا ہم لوگوں نے تقریباً 30 سال پہلے پہلا دیوان جب چھپا تھا تو پڑھا تھا، اس میں کئی اشعار عام طور سے ہوتے ہیں نا کہ ایک پیج پہ کئی اشعار پورا قصیدہ یا پورا نظم لکھی جاتی ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے کئی اشعار ایک شعر پہ لکھے تھے ایک پیج پہ، لیکن ایک پیج پہ صرف ایک شعر لکھا تھا اور کچھ نہیں، پورے پیج پر صرف ایک شعر، چھوٹا سا شعر، لیکن یہ شعر آپ سنیں گے، میں کچھ نہیں کہتا، آپ تو نہیں سمجھ لیں گے کہ حسین، یہ وہ لوگ سنیں گے جو ڈرتے ہیں، جو گھبراتے ہیں، جو ہم تو کم ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ حسین ابن علی کے بعد سے ظالموں کو کوئی ڈر نہیں، ٹھیک ہے، ظالم آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، حکومتیں بدلتی رہیں گی، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، اور انشاءاللہ خدا کرے بہت ساری ظالم حکومتیں جلدی چلی جائیں، جو کہ رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ حکومتیں الملک
यबका माल कुफ्र वला यबका माल जुल्म। शिया सुन्नी सब के रवायत मौजूद है कि हुकूमत कुफ्र के साथ बाकी रह सकती है लेकिन जुल्म के साथ बाकी नहीं। अंजाम आप देख रहे हैं, जुल्म के साथ यजीद नहीं रहा, जुल्म के साथ बनी उमैया नहीं रहे, जुल्म के साथ बनी अब्बास नहीं रहे, जुल्म के साथ फिरौन नहीं रहे, जुल्म के साथ आज के भी यजीद खत्म हो जाएंगे, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जब इमाम अब्दुल इस्लाम का आखिरी वक्त आया, आ गया मसाया, बस माफ कीजिएगा चंद लगा दिया। जब इमाम का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने बाक़िल इस्लाम को करीब बुलाया और बुला के आवाज़ दी, है मेरे लाल, नसीहतें दी, इमाम की नसीहतें, है मेरे बेटे, किसी ऐसे इंसान पर जुल्म न होने पाए जिसका कोई मददगार ना हो सिवाय अल्लाह। और अजीजों, हमें उसे इतना ख्याल रखना है कि कोई ऐसा इंसान ना हो दुनिया में, ना हमारे आसपास, कि जहाँ पर कोई जब मददगार ना हो तो कम से कम एक मोमिन उसके लिए खड़ा हो। इसीलिए सही में सज्जादिया में 38 नंबर की दुआ में इमाम सज्जाद ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी आतज़िरु इलैका मिन मज़लूमिन ज़ुलिमा बिहज़रती फलम अंसुर। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे होते हुए, ये इमाम के साथ तो मुमकिन नहीं है, हम ही को बताने के लिए, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे होते हुए किसी मजलूम पर जुल्म किया जाए और मैं उसकी अगर मदद ना कर सकूं तो ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं उससे माजरत चाहता हूं। तो इमाम के होते हुए तो मुमकिन नहीं है कि किसी पर जुल्म हो और इमाम खामोश है। लेकिन अजीज़ो इमाम हमें बता रहे हैं ऐसा ना हो फिलिस्तीन में 15,000 बच्चे मार दिए जाए, हमको कोई परवाह नहीं हो, हम खा रहे हो, पी रहे हो। माह रमजान के दरमियान में भूख से बहुत सारे बच्चे भूख से मरे। भूख से मरना जानते हैं क्या होता है? बम से मर जाना आसान है, बिल्डिंग गिर जाए मर जाना आसान है, ब्लास्ट हो जाए मर जाना आसान है, चंद लम्हों में जान चली जाती है। लेकिन भूख से इंसान एक दिन में नहीं मरता, 2-4 दिन में भी नहीं मरता, 10-12 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जैसी जिसमें ताकत है उसी तरह। छोटे बच्चे हैं तो शायद हफ्ते में 10 दिन में बच्चे मर जाए। तो फिलिस्तीन की सरजमीन पर कितने बच्चे, 15,000 तो बच्चे हैं जो ब्लास्ट में, जो बिल्डिंग गिरने से मर गए, लेकिन कितने बच्चे वो हैं। इसी माह रमजान में हम सहरी अफ्तारी कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त में एक दिन में 3-3 बच्चे भूख से मर रहे थे। और प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि मैं गया, 30-35 बच्चे थे, लेकिन किसी एक बच्चे के रोने की आवाज ही नहीं आ रही थी। क्यों? इसलिए कि भूख एक मंजिल में वहां तक पहुंच जाती, इंसान रो भी नहीं सकता, इंसान गिरिया भी नहीं सकता। अल्लाह, ये आज की करबला है, लेकिन जाहिर है कि कोई भी करबला हुसैन इब्न अली की करबला नहीं हो सकती। हर जमाने की अपनी अलग करबला है, लेकिन हुसैन इब्न अली की करबला है, हुसैन इब्न अली की अलग करबला है। हुसैन इब्न अली की करबला वो है कि एक दिन में लाशों पे लाशें हुसैन उठाते रहे, और जितने भी लाशें उठाए उसके उठाने में कोई ना कोई मदद करने के लिए आता रहा। असहाब का लाशा उठाना मुश्किल था, लेकिन अंसार मदद करने के लिए थे, बनी हाशिम मदद करने के लिए। बनी हाशिम में बहुत सारे लाशें थे जिनका उठाना हुसैन इब्न अली के बहुत मुश्किल था, लेकिन जो बाकी थे, बच्चे थे, जवान थे, हुसैन बुलाते रहे मदद करने के लिए। लेकिन पता है, अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि कौन सा लाशा हुसैन इब्न अली के उठाना सबसे मुश्किल, मुमकिन आपका जहन जनाब अकबर की तरफ जाए, मुमकिन आपका जहन जनाब अब्बास की तरफ जाए, ये सब सही है चीजों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे मुश्किल क्या था, कौन सा लाशा उठाना? सबसे मुश्किल हुसैन इब्न अली को अपने 6 महीने के बच्चे का लाशा, और हर मैदान में हर जगह पर कोई मदद करने वाला मौजूद था, लेकिन जब 6 महीने के बच्चे का लाशा उठाना हुआ तो कोई भी नहीं था, कोई भी मदद करने वाला। मुझे मालूम है आप हैरत में होंगे कि 6 महीने के बच्चे का वजन ही कितना होता है, उसकी जान ही कितनी होती है, उसका उठाना क्यों मुश्किल था? मुश्किल इसलिए था कि 6 महीने का बच्चा जब था उसके गले में आके तीर लगा, और तीर जब लगा तो 3 फल कर दिए,
چھوٹی سی گردن، 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی گردن پہ 3 پھل کا تیر جب آ کے لگا تو فَضُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچے کے گلا چھدا نہیں بلکہ ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ زب ہو گیا۔ بچہ زب ہو گیا تو مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ تیر بھی حسین ابن علی ہی کو نکالنا تھا، بچے کو بھی خود ہی سنبھالنا تھا، اس کی کملائی ہوئی گردن کو خود ہی سنبھالنا تھا، خون کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دینا تھا۔ یہ تو ظاہری حالت تھی، اور دل پہ کیا گزر رہی تھی کہ اس ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ اس بچے کے لاشوں کو لے کے میدان سے مقتل سے خیمے تک کیسے جائیں گے؟ اور اس کے بعد کی منزل کہ سب کے لاشوں کو تو لے آ کر یا تو خیمے میں اور بعد میں مقتل میں لے جا کے رکھ دیا، لیکن 6 مہینے کے بچے کی لاش کو جب قبر بنانی پڑی تو کسی بھی مردے کی قبر باپ جا کے نہیں بناتا ہے، اور کربلا کی جلتی ریت پر اب کوئی نہیں تھا جس سے کہے کہ اس بچے کو، میرے بچے کو پکڑ لو، زمین کربلا جل رہی ہے، میں قبر تو بنا دوں، نے جلتی ہوئی ریت پہ بچے کو لٹا دیا، زمین پہ اپنی نیام و تلوار سے قبر کھودنے لگے، کبھی قبر کو دیکھتے تھے، کبھی مڑ کے بچے کو دیکھتے تھے، کبھی خیمے کو دیکھتے تھے، کبھی دریا کی طرف میرا عباس نہ رہا، میرا علی اکبر نہ رہا۔ مسائل ہو گیا عزیزوں، میں زیادہ بھی مسائل نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک بات اور سن لے، بات تمام کرتا ہوں۔ اس کے بعد حسین ابن علی کے سب سے زیادہ قیامت کا لمحہ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ حسین بالکل تنہا تھے، بالکل تنہا تھے۔ میں یہاں مسائل تو نہیں پڑھوں گا، لیکن کبھی آپ سوچئے گا محرم بھی آ جائے گا جلدی، کبھی عاشور کے دن سوچئے گا، کبھی عاشور کے دن بھی ہم چاہتے کوئی مسائل پڑھے تو مجھے رونا آئے۔ عاشور کے دن ایسا نہیں ہوتا عزیزوں کہ جہاں حتماً مسائل پڑھا جائے تبھی رونا ہے۔ عاشور کے دن آپ کسی پہلو کو سوچ رہے آپ کا دل پھٹ جائے گا، لیکن اگر ایک پہلو اس بات بھی سوچئے گا جب مقتل میں حسین بالکل تنہا رہ گیا، اکیلے تھے حسین، قبر بنانے میں اکیلے تھے، بچے کو سنبھالنے میں اکیلے تھے، خیمے پہ اکیلے آئے، خیمے سے جب جانے لگے تو اکیلے تھے، بیچ کے سارے مسائل میں چھوڑ کے صرف اتنا عزیزوں کہ کوئی بھی شہید، کوئی بھی مجاہد جب خیمے سے مقتل کی طرف جنگ کرنے جاتا تھا تو بڑا مطمئن ہو کر جنگ کرتا تھا کہ اس کی ساری توجہ جنگ کی طرف ہوتی تھی کہ جنگ کرنے آئے ہیں تو جنگ کریں گے۔ ابل فضل عباس کی توجہ جنگ کی طرف بھی تھی، مشکلے کی طرف بھی تھی، فرات کی طرف بھی تھی، لیکن جو کچھ بھی توجہ تھی سامنے توجہ تھی۔ لیکن سارے شہیدوں میں حسین ابن علی میں کیا فرق ہے معلوم ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بھی شہید آتا تھا مقتل میں تو وہ صرف سامنے دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن زہرا کا لال بار بار پیچھے گڑ کے دیکھ رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی جنگ کرنے گیا وہ بڑا مطمئن تھا کہ میں تو جنگ کرنے جا رہا ہوں، لیکن خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی تو موجود ہے۔ لیکن جب خیمے سے حسین ابن علی نکلے تو پیچھے مڑ کے خیموں کو دیکھنے والا کوئی نہ رہا، آگے بڑھ کے حملہ کرتے تھے، اور دشمن جب فرار کرتا تھا تو پیچھے پلٹ کر ایک ایسی جگہ پہ آ کے ٹھہرتے تھے جو لشکر اور خیمے کے درمیان ہوتی تھی، جو کہ حسین ابن علی کو جنگ بھی کرنی تھی اور خیمے کا بھی خیال رکھنا تھا۔ سلام ہو حسین کی تنہائی پر۔ روایتوں میں اور حدیث و زیارتوں میں جملہ ہے، السلام علیکہ ایھا البکر الموتور، اے حسین تنہا تم پر سلام، حسین کی تنہائی تم پر سلام۔ اس تنہائی پہ آج بات جب گریہ کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ خیمے کے پردے کے پیچھے ایک بہن بھی جو دیکھ رہی تھی، کبھی تک تو سب جنگ کر رہے تھے، میرے بچے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے، سب شہید ہو گئے، لیکن کوئی بات نہیں، میرا بھیا حسین تو تھا۔ ایک بہن
بہن نے اس سے پہلے اپنے 6 بھائیوں کی قربانی پیش کر دی تھی، لیکن پھر بھی بہن کا دل ٹھہرا ہوا تھا۔ ان 6 بھائیوں میں عباس جیسا بھائی بھی موجود تھا، لیکن بہن مطمئن تھی کہ ٹھیک ہے میرا عباس بھی شہید ہو جائے، میرے 6 بھائی بھی شہید ہو جائے، میرے بیٹے شہید ہو جائے، میرے بھتیجے شہید ہو جائے، لیکن رسول اللہ کا نواسہ باقی رہے، میری ماں کی نشانی باقی رہے۔ لیکن جب حسین آخری لمحے میں مقتل تک نکلے اور بالکل تنہا نکلے، اور بہن اپنے بھائی کو روک بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینی تھی، تو فقط ایک جملہ کہا، حسین آگے بڑھے، گھوڑے کو مہمیز کیا تاکہ تیزی سے مقتل کی طرف آگے بڑھے کہ کہیں کوئی بچہ آگے دامن نہ پکڑ لے۔ تو پیچھے سے بہن نے آواز دی، محلل محلا یملا رسول اللہ، اے میرے بھیا جاتے ہو تو جاؤ لیکن آہستہ آہستہ، محلل محلا، بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، یہ بہن دل بھر کے دیکھ لے، کیونکہ اس کے بعد حسین کا سر ہوگا، نوکے نیزے کی بلندی ہوگی، بہن کی نگاہیں ہوں گی، سلام ہو ان سر پر بھی اور ان نگاہوں پر بھی جو دیکھ رہی تھی نکل گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محمد پروردگار ہمارے خصوص عمل کو قبول فرما، پروردگار ایسے عبادت کو درجہ عطا فرما، پروردگار جن مرحوم اور مرحومین کی سال ثواب کی مجلس سے سب پر رحمت نازل فرما، آپ تمام مرحومین تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار شہداء اسلام کے درجات کو بلند فرما، پروردگار جو ابھی شہید ہوئے ہیں ان کے مقامات کو بلند فرما، پروردگار تمام دنیا کے مظلوموں کو ظالموں سے محفوظ فرما، خاص کر بیت المقدس کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین جس سے قرآن نے کہا ہے ارض المقدسہ، مسجد اقصی، بیت المقدس، ان سب کی حفاظت فرما، پروردگار عدل کے اس پرچم کو بلند فرما کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں عاجل فرما اور ہم سب کو امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شہنشاہ حیدر عابدی، مرحوم شہنشاہ حیدر عابدی اور اپنے بھی اور تمام بانیان مجلس کے تمام مرحومین، اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء اسلام کی روح میں مثال فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔